دنیا میں تم ہی اس کے ایک بندے ہو. اللہ پاک ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں اس طرح ہمیں پال رہا ہے کہ جیسے ہم اکیلے ہی ہیں. اللہ پاک ہماری ہی خاطر تواضع ایسی کر رہا ہے. اپنے اوپر غور کرتے چلے جائیں تو ایسے لگے گا کہ واقعی میں ہی ہوں بس اللہ کا بندہ کہ جس کے ساتھ اللہ یوں کر رہا ہے. میں سوتا ہوں، جاگتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، ہضم ہو جاتا ہوں، پورا میرے اندر کتنے نظام چل رہے ہیں. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں تم ہی ایک ہی اس کے بندے ہو، مگر تم رب کائنات کی عبادت میں ایسی سستی کرتے ہو گویا تم نے ایک خدا کو نہیں مانا بلکہ ہزاروں خدا کی عبادت کرنی ہے. تم نے اپنا رویہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ جیسے تم اتنے بزی ہو کہ تم نے بہت سارے خداؤں کی عبادت کرنی ہے، اور رب تمہیں ایسے پال رہا ہے جیسے تم ایک ہی بندے ہو اس کے. یہ چوٹ کرنے والی بات ہے. غور کیجئے، دنیا میں ہمارے ظاہری رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت ماں کو جانا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں عام دیکھا جا سکتا ہے جب ایک بچہ ہوتا ہے تو ماں اسے بھرپور توجہ کے ساتھ پالتی ہے، لیکن جب بچے دو ہو جاتے ہیں تو ماں کی توجہ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے. بعض دفعہ بچہ رو رہا ہوتا ہے مگر ماں دوسرے بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے. ایک رو رہا ہے وہ ایٹ اے ٹائم ایک کو ہی سیٹ کر رہی ہے، توجہ دوسرے کی طرف ہے، دوسرے کے ساتھ مصروف ہے. اللہ پاک رب العالمین ہے، ایک دو نہیں، سینکڑوں قسم کی مخلوقات. ایک انسان ہی دیکھ لینا، 7-8 ارب تو انسان بن جاتے ہیں جو دنیا میں، اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات جو زمین پر مخلوقات ہیں، سمندر کے اندر کی مخلوقات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سینکڑوں مخلوقات ہیں، اربوں لوگ ہیں، چرند پرند ہیں، مچھلیاں ہیں، سمندری جانور ہیں، اور اس کے علاوہ اس سولر سسٹم ملکی وے کے علاوہ جو اور نظام ہے پتہ نہیں ہزاروں قسم کے، اس میں نے جانے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو سب کی پرورش ہو رہی ہے، سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور بر وقت پوری ہو رہی ہے، ڈیلے نہیں ہو رہا. مچھلی کو جو کھانا چاہیے روز مل رہا ہے، ایسا نہیں ایک دن مچھلی بھوکی رہے گی. کسی کی پرورش میں تاخیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے 6 یا 7 ماہ کی عمر میں بیٹھنے لگتا ہے، سال سے 2 سال کے درمیان دانت نکالتا ہے، پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. یہ سب کچھ ایک روٹین سے ہو رہا ہے. کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا کہ ایک شخص 10 سال کا ہو چکا ہے، فلاں 10 سال کا ہو چکا ہے، ابھی اس کے دودھ کے دانت نہیں نکلے. کبھی ایسا نہیں سنا. اللہ نے ایک روٹین جو چل رہی ہے اس روٹین کے مطابق پورا کا نظام چل رہا ہے. کبھی اس نظام میں فرق نہیں آیا کہ وہ 5 سال میں بوڑھا ہو گیا یا اس کے 10 سال میں یا 20 سال میں بھی دانت نکلے ہیں. کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا فلاں کی عمر 50 سال ہے ابھی تک وہ بالغ ہی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی برابر پرورش ہو رہی ہے، ایک روٹین کے مطابق تمام پروسیس ہو رہا ہے، سب کی ضروریات بر وقت پوری ہو رہی ہیں. جب سے دنیا میں آئے ہیں تب سے یہی دیکھا ہے کہ عام گرمیوں میں ہی آتے ہیں، مالٹا سردیوں میں ہی آتا ہے. کسان بیج ڈالنے میں تو دیر کر سکتا ہے مگر قدرت کے کھانے میں سارا کچھ پراپر ہو رہا ہے، وقت پہ ہو رہا ہے. سب مخلوق، تمام مخلوقات کی پرورش ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے ہم 2-4 انسان ہی اللہ کے زیر پرورش ہیں. اس طریقے سے پرورش ہو رہی ہے. اب دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مسجد میں آ جائیں تو جلدی ہوتی ہے جب واپس جانے کی. پہلی صف میں آسانی سے نہیں آتے کہ جماعت کے بعد نکلنا مشکل ہو جائے گا اس لیے آگے آگے نہ جائیں، جمعے میں پیچھے پیچھے رہیں تو جلدی نکل جائیں گے. امام صاحب چند آیتیں زیادہ پڑھ لیں، قرات لمبی کر دیں، پریشانی شروع ہو جاتی ہے. غرض اللہ پاک ہم سے ہر ایک کی ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے میں ایک ہی اس کا بندہ ہوں، مگر ہم اس کی عبادت میں ایسے سستی کرتے ہیں، ایسے جلدی مچاتے ہیں جیسے ہم نے ایک کی نہیں بلکہ معاذ اللہ ہزاروں خداؤں کی عبادت کرتی ہے. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جمادی الاخری کا مہینہ ہے، 22 جمادی الاخری کو یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے. چند 2-4 دن ہی رہ گئے، 17، 18، 19، 2-3 دن ہی رہ گئے جس میں یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے 22 جمادی الاخری کو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ کے اندر اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی تھی. وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت فرماتے، اللہ کی محبت میں ایسے روتے، کفار آپ کو حیرت سے دیکھتے تھے. کئی کفار تو آپ کی پرسوز تلاوت سن کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے. کفار دیکھتے رہتے تھے بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو گیا. ایسے خشوع سے نماز پڑھتے، دیکھنے والے سمجھتے شاید کوئی خشک لکڑی کھڑی ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم نے جب بھی گروہ صحابہ نے ہم نے جب بھی کسی نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا ہمیشہ ابوبکر صدیق کو ہی آگے پایا. ہر نیکی میں آگے بڑھ جاتے. اللہ پاک ہمیں بھی عبادت کا ذوق نصیب فرمائے، ہم بھی اطمینان سے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کریں اور نیکیوں کی حرص نصیب ہو جائے.
لوگ مراقبے کرتے ہیں، اور سب سے بہترین جو مراقبہ ہے، میڈیٹیشن ہے، وہ نماز ہے۔ مراقبوں کے لیے باقاعدہ فیسیں دیتے ہیں، مراقبہ حال بنے ہوئے پوری دنیا میں، وہاں جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ لگاتے ہیں۔ کتنا سا پیسہ لگائیں گے؟ سب سے مفت کا مراقبہ نماز ہے۔ لیکن اگر مکمل کنسنٹریشن سے، خشوع و خضوع سے، توجہ سے پڑھی جائے تو مراقبہ صحیح ہوگا۔ اگر کھڑے ادھر ہیں، توجہ بٹی ہوئی ہے، ذہن منتشر ہوا ہے، دماغ کہیں اور ہے، تو پھر مراقبہ نہیں ہوگا، یہ میڈیٹیشن نہیں ہوگی، ذہنی سکون نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز کو توجہ سے پڑھنا۔ مراقبے میں بھی یہی کرتے ہیں کہ تصور میں ایک نقطہ سوچ لو، بس اسی پہ مرکوز رکھو، ایک ہی نقطے پہ دیکھتے رہو، ساری توجہ ادھر مرکوز رکھو۔ تصور میں کوئی گرینری لے آؤ، کوئی باغ لے آؤ، میں باغ میں بیٹھا ہوں، پھول کھلے ہوئے ہیں، سبزہ ہے، یہ ہے، بس ساری توجہ اس طرف لے آؤ۔ اب باقی جو غم پریشانیاں ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے بھولی رہیں گی۔ تو یوں میڈیٹیشن میں ایک ذہنی سکون پہنچانے کے لیے پورا پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کی فیسیں لی جاتی ہیں باقاعدہ، اور اتنا ٹائم بھی ان چیزوں پہ لگتا ہے۔ تو سب سے بہترین دنیا کی میڈیٹیشن، مراقبہ، یہ نماز ہے، اگر نماز صحیح توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو۔ رب العالمین کے اندر ایک توکل کا درس بھی ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے توکل کا درس ہے کہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس زمین پر اربوں خربوں جاندار پائے جاتے ہیں، رب کائنات سب کو رزق عطا فرماتا ہے، پھر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ غور کیجئے، کیا مجھے رزق عطا کرنے سے اس کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ جو سب کو دے رہا ہے تو میرے لیے دینا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں رزق کی فکر میں مارا پھرنے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے اسی رب سے مانگے جو سب کو دے رہا ہے، پھر ہمیں بھی دے گا، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ ابوبکر صدیق کا توکل دیکھیے، جو واقعہ ہم نے سنا تھا غزوہ تبوک کا، کہ جب حضور نے ترغیب دلائی چندے کی، صدقہ و خیرات کی، تو اپنے گھر کا سارا سامان لیا۔ کیسا توکل تھا! جب پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا، عرض کیا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول، یعنی سب کچھ دے دیا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ کیسی نرالی شان ہے! جو مال کی اس میں اللہ رسول کو بھولتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، لندن اور پیرس نہ جانے کہاں کہاں پھرتے ہیں، کافروں کی اونچی اونچی عمارتوں اور ان کی دنیاوی ترقیوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے کیسی نصیحت ہے! تو ہم رب العالمین کے بندے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ ایک اور اس میں درس ہے محنت کا، بڑا اہم مدنی پھول ہے رب العالمین کے اندر۔ عربی لغت کے اعتبار سے رب لفظ سے جو رب ہے یہ بنا ہے تربیت سے، اور تربیت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ یوں رب العالمین کا مطلب بنے گا اللہ پاک وہ ہے جو تمام جہانوں کی ہر چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچا رہا ہے۔ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کی ربوبیت۔ قدرت یہ ہے کہ مثلا اللہ پاک سیب کے درخت پر آم لگا دے، اس کی قدرت ہے، چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، یقیناً اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کر سکتا۔ جبکہ سیب کے بیج کو زمین کے اندر پھاڑنا، اس سے کوپل نکالنا، پھر اس کوپل کو مضبوط درخت بنانا، پھر درخت پر پھول کے بعد بور لگانا، پھر بور سے تازہ میٹھے سیب بنا دینا، یہ ربوبیت ہے۔ یعنی بیج بھی اللہ نے بنایا، اس بیج کے اندر سیب بننے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی، پھر اس بیج کو درجہ بدرجہ سیب بنا دینا، یہ ربوبیت ہے۔ اور پوری کائنات میں یہی ربوبیت کا نظام چل رہا ہے۔ ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اول تو ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کاموں پڑھتے ہیں جن کی ہمیں صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محنت سے جی چراتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ بس قدرت کا کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ ایک لمحے میں بڑا آدمی بن جاؤں، ایک لمحے میں میں امیر ہو جاؤں۔ طالب علم چاہتا ہے کہ مجھے بس پڑھنا نہ پڑے، کسی کی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو سارا علم آ جائے اور یوں کرشماتی طور پہ وہ سارا کام ہو جائے، مجھے یہ ساری محنت سے جان چھوٹ جائے۔ حالانکہ اللہ پاک جو ہے نا فرماتا ہے وہ رب العالمین ہے، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کن فرما دے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک چاہے تو کن سے بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک پروسیس رکھا ہے۔ وہ بیج ڈالتے ہی پودا بنا دے اسی ٹائم کر سکتا ہے، لیکن اس نے پروسیس رکھا ہے، بیج ڈلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک ٹائم لگتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، وقت پہ فصل کٹتی ہے، ایک نظام کے تحت ہے۔ تو اس نے کائنات کا نظام ربوبیت پر رکھا ہے۔ ربوبیت ایک پورا پروسیس ہے، ایک سسٹم ہے۔ ہم جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں پروسیس سے گزرنا پڑے گا، تب ہی کچھ بن پائیں گے۔ ہم کہ
لوگ آن لائن بڑا کما رہے ہیں اور کرنا کچھ نہیں ہے. آن لائن کمائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ سارا جھوٹ ہے. کرنا نہیں ہے، نہ فیس بک کو یوز کرتے ہوئے کرنا ہے، نہ واٹس ایپ کے ذریعے کاروبار کرنا ہے. بس آن لائن جی فراڈ جھوٹ ہے. بھائی کرنا نہیں ہے، ایک پروسیس میں پڑھو تو صحیح، ایک پروسیس کے تحت آگے چلو تو صحیح، پھر دیکھو کیسے انکم آتی ہے. یا اور بھی انکم کے علاوہ بھی اگر کوئی علم دین سیکھنا ہے، درس نظامی کرنا ہے، عالم بننا ہے، تو یہ اس موبائل پہ آج کل تو عالم بن سکتے ہیں آپ. ادھر سے لیکچر لینا شروع کر دیں. جامعہ مدرسے جائیں گے تو وہاں تو چلو ایک استاد کا لیکچر ہوگا نا، یہاں آپ کو سینکڑوں استادوں کے لیکچر ایک ہی ٹاپک پہ، اس کا بھی سنو، اس کا بھی سنو، اس کا بھی سنو، سن کے اپنا کنسیپٹ کلیئر کرو. ہر موضوع پہ دنیا بھر کا سارا علم ایک چھوٹے سے عالم میں ہر بندے کے ہاتھ میں موجود ہے. اب تو کوئی عذر ہے ہی نہیں کہ میں علم نہیں حاصل کر سکتا، یا میں کہاں سے بے روزگاری بڑھی ہے، کوئی روزگار نہیں مل رہا. بھائی اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کسی روزگار کی؟ لوگ کروڑوں کما رہے ہیں اس موبائل سے، لیکن وہ نہ پتہ ہونا، علم نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، لوگ بے روزگار ہیں. اور پورے ملک کا مسئلہ ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. لائنیں لگی ہوئی ہیں باہر ملک جانے والوں کی. پاسپورٹ دفتر چلے جائیں، وہاں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. کیوں پاسپورٹ بنوا رہے ہیں؟ کیونکہ باہر جانا ہے. کچھ نصیب ہے جو حج عمرے کے لیے بنواتے ہیں، لیکن میکسیمم تعداد ہے باہر جانا ہے. کیوں جانا؟ نوکری کرنی ہے. اب علم نہیں ہے، اس آلے کے ہوتے ہوئے بھی نوکری کرنی ہے، موبائل کمپیوٹر اور نیٹ کے ہوتے ہوئے بھی نوکری کرنی ہے. جب سب کچھ ہاتھ میں نوکریاں بھی کرنی ہے تو نوکریاں بھی اس میں ہیں. ادھر بیٹھ کے ریموٹ جابز ہیں پوری دنیا میں. یو کے میں لوگ وہاں رہتے ہوئے بھی دفاتر بلڈنگیں خالی ہو چکی ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، ریموٹ جابز ہیں. کیونکہ وہ ٹریولنگ ٹائم کا ویسٹیج اور وہاں بجلی کے اخراجات، اس کورونا نے بہت کچھ سکھا دیا. بہت ساروں کے کام یوں بھی ہو سکتا ہے. تو پوری دنیا میں نظام چل رہا ہے. لنڈن میں جہاں اتنا رش ہوا کرتا تھا، صبح صبح جاب پہ ڈیوٹی پہ جانے والوں کا، آنے والوں کا رش اور سارا، جب سے کرونا آیا گھروں سے کام شروع کیا. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا کام ہے. ادھر سے بلڈنگ کا خرچہ بھی بچاؤ، رینٹ کا خرچہ بچاؤ، بجلی کے اخراجات بچاؤ، رستے میں جو ٹریولنگ ہے پیٹرول کے اخراجات وہ بچاؤ، ٹائم بچاؤ، ایندھن کو بچاؤ، گھروں سے کام کرو. اور وہاں ہو رہا ہے. تو بس یہ کہ اویئرنیس ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے ہر حوالے سے. اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام، جن کا واقعے کو احسن القصص کہا جاتا ہے، سب سے اچھا واقعہ، وہاں یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اختتام بھی وہیں پر ہے. یوسف علیہ السلام نے بچپن شریف میں خواب دیکھا، 11 ستارے، چاند، سورج آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ دنیا میں آپ کی منزل کا تعین تھا. مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے عرصہ کتنا لگا؟ آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، پورا پروسیس ہوا نا. پہلے خالی خواب آیا کہ آپ کو یہ مرتبہ ملے گا، وہ چاند ستارے اور یہ سارے آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ سارا کنویں میں ڈالنے سے پہلے کا واقعہ ہے. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے، بادشاہت تک پہنچنے کے لیے، وہ مقام پانے کے لیے کہ ساری سلطنت آپ کے انڈر ہو گئی، وہی بھائی کنویں میں پھینکنے والے وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. اس میں پورا پروسیس لگا، کتنے سال لگے، جیل کاٹنی پڑی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، کنویں میں ڈالے گئے، تو اس کے بعد یہ مقام ملا. تو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. بغیر پروسیس سے گزرے یا کچھ محنت کیے کوئی بھی سلسلہ ہوتا نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.